بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فضائل سورہ ملک شریف کے بارے میں، یعنی سورہ ملک شریف کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، اس کو سننے اور پڑھنے سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے۔ جو ہمارے بھائی اس کو پڑھ نہیں سکتے وہ اس سورت کو صرف سن لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کی بھی بڑے فائدے عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے دوستوں، شروع کرتے ہیں سورہ ملک شریف کی فضیلتیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اس لیے کہ یہ اچھی بات ہے اور اچھی ہیں۔ سورہ ملک کی فضیلتیں۔ حدیث مصطفیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک سورت ہے، جو مسلمان اس کا ورد کرے گا اس کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور اتنی شفاعت کرے گی کہ اس کی بخشش ہو جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک شریف ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس کو ہر رات پڑھا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات دے دے گا، عذاب قبر سے بچا لے گا۔ اور ابن حبان سے روایت ہے کہ یہ سورت استغفار کرتی ہے اپنے صاحب کے لیے یہاں تک کہ وہ بخشا جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ سورت منجیہ ہے، عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ اور میرے پیارے دوستوں، اس سورت کو اگر دکھتی آنکھوں پر اگر برابر 3 روز تک اس سورت کو پڑھ کر دم کر دیا جائے تو بھی فضل تعالیٰ آشوب سے صحت ہوگی۔ اور اس سورت کی بہت بڑی فضیلت، بہت پیاری فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر 101 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر کے سو لیا جائے تو یہ استخارہ کا کام کر دیتی ہے، یعنی چھپی ہوئی بات بھی فضل تعالیٰ معلوم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی سورہ ملک کی کچھ فضیلتیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور اب ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں سورہ ملک شریف۔ تو آپ دھیان سے اس ویڈیو کو سنیں اور سورہ ملک کی تلاوت کو دھیان سے سنیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں سورہ ملک شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يدعون ربهم بالغيب مغفرة كبير وأسروا قولوا به إن بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. 「